بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں. فرید خان وائس فرام شکاگو سے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو کمنٹس لکھیں، جینوئن کمنٹس، ایتھیکلی. اور تو آج میں صرف 2 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جیسا کہ میں نے پچھلے 2-3 ویڈیو میں نے بتایا کہ ثاقب نصار صاحب کی ملاقات کے بعد عمران صاحب سے، اور انہوں نے جو ان کو میسیج دیا کہ جوڈیشری چاہ رہی ہے کہ آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق پہ کاؤنٹ نہ کریں اور اس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں. تو 2 ڈیسیشن تو آپ نے دیکھے ان کے پچھلے دنوں کے اندر. اور آج ایک اور پھر نئی نیوز آئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے گورنمنٹ کے جو اپنے کیسز ختم کرنے پہ، اور ایف آئی اے کے اور نیب کے اداروں پہ جو وہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ پوسٹنگس آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں لوگوں کی. تو جس کا بقول چیف جسٹس صاحب کے کہ ان کے ایک ساتھی جج نے اس پہ کمپلین کی، تو انہوں نے جو ہے نا اس کو نوٹس لیا ہے. بہرحال یہ بات تو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بھی کہہ رہے تھے کہ جی عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور بہرحال جہاں سے بھی ہو، بات یہ کہ کام ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا حکومت کے حلقوں میں بڑی پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے. ایک تو جو کل جو ڈی کلاسیفائڈ ہونے کا ایم این اے اور ایم پی اس کا والا فنکشن ہوا، ڈیسیشن ہوا، اور آج جو ہے نا پھر انہوں نے ایک اور نوٹس لے لیا. تو یہ ہونا بھی چاہیے. دیکھیں کب تک ہم تماشا دیکھتے رہیں گے لوگوں کا بیٹھ کے. عدلیہ کے ججز بھی جو ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں. تو اس میں یہ چیز بہت اچھا کیا اور اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ ورکنگ ہونی چاہیے عدلیہ کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے، اور نوٹس سخت قسم کے انسٹرکشنز جاری ہونے چاہیے. تو دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے، جو نیوز یہ ہے کہ جو یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، جو ان سے حکومت تو خیر کیا چلے گی، لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے تمام جماعتوں کی پی ڈی ایم کی بیٹھ کے، اور وہاں سے انہوں نے بھگوڑے چور نے جو ہے نا وہ میٹنگ کو کنڈکٹ کیا ہے، جس میں ان کی بات چیت ہوئی ہے کہ جناب علی آپ جو ہے نا وہ انہوں نے مشورے دیے گورنمنٹ کو کہ جی یہ ڈیسیشنز کرنے سے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کمٹمنٹ لیں کہ آپ 1.5 سال تک ہماری حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، سارے فیصلے ہم کریں گے، سارے اپوائنٹمنٹس ہم کریں گے. مینس آرمی چیف، آئی ایس آئی چیف، اور جو بھی کچھ ہے، الیکشن کمشنر، اور وہ جو نیب کا چیئرمین، وہ سارے ڈیسیشن ہم کریں گے. اور آپ این ایم سی کا یا این ایف سی کا کوئی این ایم سی کے وہ جو کمیٹی ہے ان کی، اس کا اجلاس بلائیے، اور بلا کے نا ان کو بتائیں اور ان کو پھنسانے کی کوشش. مطلب یہ ہے کہ آپ آرمی کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے، بیچ میں کام نہیں آتے، آپ کی حکومت آپ چلائیں، تو وہ اس کو پھنسانے کے چکر کے اندر ان کو بدنام کرنے کے لیے، بلائن کرنے کے لیے کہ جی آپ کی وجہ سے ہوا جو آپ نے ڈیسیشن میں حصہ لیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک آدھ دن کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے والے، اور جس کے اندر جو ہے نا وہ یہی بجٹ کے حوالے سے اور جو حالات چل رہے ہیں، اکنامک کنڈیشن جس میں ان کو ڈیسیشن لے رہے ہیں، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا تھا، شاید کسی میٹنگ میں کہا لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ میں، کہ جی وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے 10-15 سال جو ہے نا پنجاب کو چلایا ہے. بھائی پنجاب کو چلانا، ادھر بھائی وزیر اعظم ہو، ادھر پنجاب کو آپ چلا رہے ہیں، تو وہ کوئی چلانا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے، آپ نے سارے بندے جو ہے نا کرپٹ ہائر کیے ہوئے، چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہو، چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو. تو آپ نے تو اپنے سارے بندے کیے ہوئے تھے، تو آپ چلا رہے تھے ان کو کام. لیکن اب جس پوزیشن کے اندر جب آپ کو ایک سخت قسم کی اپوزیشن ملی ہے عمران خان کی صورت کے اندر، وہاں آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے، وہاں آپ سے اکنامیکل جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا، ڈیسیشنز نہیں ہو پا رہے آپ سے. تو پھر آپ کیسے ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کیسے پرائم منسٹر ہیں؟ آپ ہر چیز کے لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھائی آپ پرائم منسٹر ہو یار اس ملک کے، آپ ڈیسیشن لو. لیکن بات یہ کہ میں نے کل بھی کہی تھی کہ بات کہ ان کے حلق میں چھچھوندر پھنس گئی، کیونکہ یہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بلے والی کہانی ہو گئی ہے.
اور اب یہ پریشان ہے کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب اپنا پریشر بڑھاتے جا رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کل جو ہے کوہاٹ میں جلسہ کیا، آج گجرانوالہ میں ایک جلسہ کیا، سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، سمجھے؟ انہوں نے پچھلے جلسوں کے ان کے اور ان کے سب کے ملا کر، اور ایک آپ دیکھیں اس ملک کے اندر تباہی دیکھیں، ایک اکیلی پی ٹی آئی اور 11 جماعتیں جو جن کی ہسٹری ہے 50 کی، 60 سال کی اس ملک کے اندر، وہ اکیلے وہ مل کر بھی جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو آپ یہ سوچنے کی بات ہے، عوام کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیسا یہ اللہ نے کیسا پلٹا کھایا ہے، پلٹا کھلا دیا ان کو. تو اب دیکھنے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ کرتے کیا ہے، اور اتنے سخت ڈیسیشن. آج ان کا قطر کے اندر بھی آئی ایم ایف کا اجلاس ہے، لیکن انہوں نے پری اپائنٹمنٹ تھی ان کی کہ پہلے آپ یہ چیزیں بڑھائیں گے، بجلی، گیس، پیٹرول کے ریٹ بڑھائیں گے تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا پیسے لینے کے لیے. تو یہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے. اچھا، اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، تمام میرے سامعین کو، سننے والوں کو، ایک بڑی دلچسپ بات. پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہے، میں زیادہ اکنامیکل فگرنگ میں نہیں جاتا میں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے $141 بلین بھیجے ہیں آپ کو. اور پچھلے 5 سال کے اندر جن سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، جن سے آپ خیرات مانگ رہے ہیں، جن سے آپ قرض لینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے ہوتے تو چلے جاتے، ہم ہوتے تو چلے جاتے، وہ جو آئی ایم ایف کے قرضے کی بات ہے. آئی ایم ایف کا لون کتنا ہے جناب؟ 6 بلین. 6 بلین سے بھی انہوں نے ابھی تک شاید میرے خیال سے 1.5 بلین سے زیادہ دیا نہیں ہے پچھلے 3 سال میں، جب سے عمران صاحب کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کا وزیر خزانہ کو لگایا، حفیظ شیخ کو ان کے کہنے پر، سمجھے، اور وہ گئے اور جا کے بات کیے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا. کیوں کہ نہ وہ تو چلتے، آپ کو پتہ ہے وہ تو امریکہ کے اس کے اوپر ہے، وہ تو اس کے بغیر تو کچھ کام ہوگا نہیں، سمجھے نا. نہ ہی آپ کو فیٹ ایف کی لسٹ سے باہر نکالا انہوں نے، گرے لسٹ سے. چاہے آپ سارے کچھ کر دیجئے ان کے، آپ اس سے زیادہ کر دیجئے جتنا وہ مانگ رہے ہیں، وہ پھر بھی آپ کو نہیں نکالیں گے. یہ تو obvious ہے، جب سب کو نظر آتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کیا چکر ہے، کون بیک اپ کر رہا ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل چائنا کا، سعودی عرب کا اور یو اے ای کا، قطر کا جو پیسہ آپ کے پاس ڈپازٹ ہے وہ، اور جو امریکہ اور آئی ایم ایف آپ کو دیتے، $20 بلین ہے 5 سال کے اندر. اور اوورسیز پاکستانی جو غریب محنت مزدوری کر کے یہاں سے پیسہ بھیجتا ہے، جس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ ان کے بھیجنے پیسے پہ وہ ملک چل رہا ہے. اور یہ ابھی لفنگے چور ہمارے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو جو نا وہ ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ پیسے لیتے وقت تمہارے کو شرم نہیں آتی اوورسیز پاکستانیوں سے؟ ایک مہینہ اگر اوورسیز پاکستانی اگر پیسہ نہ بھیجے نا تو حکومت دیوالیہ ہو جائے آپ کا ملک. مگر بات یہ کہ وہاں پہ تو سارے ایک حمام میں سب ننگے ہیں، سارے چور بسے ہوئے ہیں وہاں پر، تو آپ کس کو کہیں گے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ آدمی جو کہہ رہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر کے دوں گا، عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے 7.5 کروڑ روپے سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سوئمنگ پول بنا رہے ہیں حضرت صاحب. او بھائی آپ کو انتظار کس کا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے گھروں پہ پتھراؤ کریں آپ. جو ان کا آدمی نظر آ جائے آپ اس کو شروع ہو جائے ان کے پاس. ابھی میں نے ایک کلپ سنا، بڑی سینئر اینکر پرسن ہے پرانی، مہر بخاری، مسز کاشف کی وائف مہر بخاری. انہوں نے اس کا کیا نام ہے ان کا،
रफ़ीक का वो इसका इंटरव्यू कर रही थी वो, तो उसने उनसे पूछा जी बात ये है कि आप लोग, ये मुस्लिम लीग 50 साल पुरानी का पार्टी है, आप लोगों के पास 50-50 60-60 साल, आप लोग 20-20 30-30 साल से आप जो है ना आप इसी मुस्लिम लीग में शामिल है, क्या आपके अंदर कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो पंजाब का वजीर आला बन सकता? क्या ये खानदानी मोरूसी सियासत ज़रूरी है क्या आप में टैलेंट नहीं है? तो वो बेचारे वो खामोश हो गए और कहने लगे इसका जवाब मेरे पास नहीं है। दूसरे, आप बिलावल बलूंगड़े के पीछे कमर जमान कायरा, यूसुफ रजा गिलानी, ये और सीनियर सीनियर हाथ बांध के खड़े होते। ओ भाई क्या बदमाशी है, पीपुल्स पार्टी के नाम पे वोट लो ना, भुट्टो के नाम पे क्यों लेते हो? भुट्टो के नाम से तो अब लोग चिढ़ने लगे हैं जरदारी की वजह से। आप पीपुल्स पार्टी के नाम पे वोट लो ना, पीपुल्स पार्टी के नाम पे पार्टी को मजबूत करो। आप शख्सियत को क्यों मजबूत करते हो? आप मुस्लिम लीग को मजबूत करो, आप मुस्लिम लीग के नाम पे वोट लो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम पे। इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं पार्टियों के अंदर, मगर सारे के सारे वो बस नहीं, सियासत तो हम तो हुक्मरान खानदान से, उस साहबजादी ने पिछले 2 साल पहले फरमाया था हम हुक्मरान खानदान से हैं। तुम्हारे बाप दादा का कारोबार तो पूछो क्या था पीछे जाके, हुक्मरान खानदान, दुनिया को सबको पता है तुम्हारे बाप दादा का कारोबार क्या था, तुम्हारे हुक्मरान खानदान चोर। बहरहाल मैं उस अगली वीडियो तक का मैं यही 2 टॉपिक मैं रखना चाहता था, ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता था। इस 2 टॉपिक तक के लिए मेरा वीडियो अगली वीडियो तक के लिए मेरे तरफ से खुदा हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट्स लिखें अपने अपने उसमें। थैंक यू वेरी मच रावी अली, बहुत शुक्रिया।